بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ قابل احترام دینی بھائی عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کو آباد کرنے سے پہلے انسان کی ساری مادی ضروریات کا انتظام فرمایا ہے، یعنی انسان کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی ضروریات کا انتظام فرما دیا ہے۔ چنانچہ پوری دنیا کے اندر جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے اللہ پاک نے بنائی ہیں، اور صرف یہ مادی چیزوں ہی کو پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے روحانی ضروریات کا بھی انتظام فرمایا، تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس پیدا کرنے والے نے اسے کیوں پیدا کیا ہے، وہ پیدا کرنے والا اس سے کیا چاہتا ہے، اور اسے دنیا میں کیسی زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ سارا روحانی انتظام اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے تیار فرمایا ہے اور اس کا انتظام فرمایا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرے ہے رسول اللہ۔ کتاب اللہ سے مراد اللہ کی کتابیں، اور رسول اللہ سے مراد اللہ کے پیغمبر۔ یہ دو چیزیں بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہیں، تاکہ یہ قیامت کے دن بہانہ بازی نہ کر سکے کہ مجھے نہیں معلوم کہ خدا کسے کہا جاتا ہے، رسول کا کیا مطلب ہوتا ہے، دنیا میں کیسی زندگی گزارنا مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ یہ انسان بہانے بازی آخرت میں نہ کر سکے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو چیزیں پہلے ہی اس کے لیے انتظام فرما دیا ہے۔ کتاب اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام بندوں کو بتلا دیا ہے، اور یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے اللہ کا بابرکت کلام، گویا کہ نظام خداوندی ہے، وہ بندوں کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے سب کچھ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور قرآن پر کیسے عمل کیا جاتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے بتلایا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کا سارا سامان تیار کر دیا، اور پیغمبروں نے، اور بالخصوص ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ذمہ داری ادا کر دی حق کو پہنچانے کی، اور دین اسلام کو پہنچانے کی، اور شریعت و سنت کو بتلانے کی ساری ذمہ داری ادا کر دی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اللہ نے ہدایت کے سارے انتظامات کر دیے، پیغمبروں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی دین حق شریعت و سنت کو پہنچانے کی، لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہم بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو کتاب اللہ میں بتلایا گیا ہے، جو رسول اللہ نے کر کے بتلایا ہے، اس کے مطابق ہم بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی
اور اس پر دھیان نہیں دیا اور اس پر ہم نے توجہ نہیں دی، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی تو گزر جائے گی، لیکن آخرت کے اندر اس سلسلے میں بڑی بادپرس ہوگی، بڑی پکڑ ہوگی۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھی ہے، بدن پر رونقیں کھڑے کرنے والی آیت ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ قیامت کے دن ان قوموں سے بھی پوچھا جائے گا جن قوموں کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا، کہ تم نے ان پیغمبروں کو کیسا پایا اور تم نے ان پیغمبروں کی باتوں کو قبول کیا یا نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ اور پھر قوموں تک ہی بات محدود نہیں رہے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ان پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر بندوں کی طرف اور قوموں کی طرف بھیجا تھا، کہ تم نے میرا پیغام کہاں تک پہنچایا اور قوموں نے تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کیا، کیا برتاؤ کیا۔ پیغمبروں سے بھی پوچھو۔ بھائی اور عزیز دوستو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بادپرس سے پیغمبر نہیں بچ سکتے تو ہم کہاں بچ سکتے ہیں؟ اس لیے کتنا زیادہ ہم متفکر ہونے کی ضرورت ہے، کتنا زیادہ۔ آج سب کچھ موجود ہے، موجود نہیں ہے ہمارے پاس تو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی آج کوتاہی دن بدن مسلمانوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم شوہر ہیں تو شوہر کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ ذمہ داریاں کما حق ادا کرنے کی کوشش کریں اور یہ کردار پیش کریں کہ جیسے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے جیسی بے داغ صاف ستھری زندگی گزاری تھی، ہم بھی ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی مکمل زندگی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ صبح نیند سے بیدار ہونے سے لے کر شام میں بستر پر جانے تک کیسے رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا، سب کچھ موجود ہے۔ اور اگر کہیں ہمیں سفر میں جانے ہی کا موقع آتا ہے، یہ نہیں کہ بیگ اٹھایا اور چلے، حتیٰ کہ حج اور عمرے کو بھی جانے کی ہم میں سے کسی کو نوبت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، خدا کرے کہ ہم ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار حج کے لیے بھی اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے بنے، تو حکم یہ ہے شوہر کو کہ جب حج و عمرے کے سفر پر جا رہا ہو تو واپس آنے تک کے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کا اور اپنے چھوٹے بہن بھائی اگر ہوں تو ان کا اور اپنے بیوی بچوں کا واپس آنے تک کا سارا انتظام کر کے جائیں، تاکہ آپ کے واپس آنے تک بوڑھے ماں باپ کو اور بیوی بچوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو بھائیوں، ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے ذمہ داریوں کا محسوس کریں، اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے بنیں۔ ہم اپنے ذات سے کبھی کسی کی کوئی حق تلفی ہم نہ کریں، کہیں بھی ہم جا رہے ہوں، حتیٰ کہ حج اور عمرہ کو جانے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ واپس آنے تک کا سارا انتظام کر کے جائیں۔ تو دیگر اور عام سفر میں کہیں جانا ہو تو کتنا زیادہ اس کا اہتمام کر کے جانا چاہیے۔ تو ہم اگر کسی عورت کے شوہر ہیں اور بوڑھے ماں باپ کے جوان بیٹے ہیں تو ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ اور اگر ہم کسی کے بھائی ہیں، ہم اگر کسی کے بھائی ہیں تو حضرت سیما کے بھائی کا رول ادا کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہن، دودھ شریک بہن جسے رضائی بہن کہا جاتا ہے، معلومہ کہ وہ آ رہی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی دودھ شریک بہن کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب قریب آئی
تو اپنے مبارک کاندھوں کی چادر اٹھا کر اس کے قدموں میں بچھایا اور کہا کہ بیٹھو بہن یہاں پر. کس کی کملی ہے وہ, کس کی چادر ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اپنے بہن کو بٹھایا اور بڑی بہن کو بٹھانے کے بعد بڑے ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھے, کافی دیر تک اپنے بہن سے گفتگو کرتے رہے. دیکھنے والے صحابہ حیرت زدہ ہیں, اجنبی عورت ہے, کبھی کسی قسم کے حضور سے کوئی ملاقات نہیں ہے, اور حضور نے اتنا زیادہ اس کا احترام کیا, اکرام کیا, اور کتنی دیر ہوگی, کتنا ادب سے بیٹھ کر حضور اس عورت سے بات چیت کر رہے ہیں. صحابہ حیرت کر رہے ہیں. جب وہ خاتون اٹھ کر جانے لگی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن حضرت سیما, تو آپ علیہ السلام نے بہت سارے درہم و دینار اور بہت سارے اونٹ اور بکریاں ہدیتاً دی, اور کہا کہ بہن میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو رہو, اور اگر جانا چاہتی ہو تو یہ مختصر سا ہدیتاً سامان ہے, لو اور چلی جاؤ. تو بعد میں حضرت صحابہ کو بتلایا حضور پاک علیہ السلام نے کہ لوگوں یہ میری بہن سیما تھی جو بچپن میں مجھے گود میں لے کر کھیلا کرتی. تو آج ہمارا کیا سلوک اور برتاؤ اپنے بہنوں کے ساتھ یہ ہے, بلکہ آج تو حال یہ ہے کہ سسرال کے لوگ اگر آتے ہیں تو خوشی سے سما نہیں جاتے, اور اگر اپنے بہن بھائی آتے ہیں تو پیشانی پر بل آتے ہیں. کس قدر بڑی شرم کی بات ہے مسلمانوں کے لیے. حالانکہ بہن آج باپ دنیا میں نہیں ہے اور آج ماں دنیا کے اندر موجود نہیں ہے, تو وہ بیچاری بہن جائے گی تو کہاں جائے گی؟ بہن بھائی کے گھر نہیں جائے گی تو اور کہاں جائے گی؟ لیکن بھائی یہ ہے کہ اس کے پیشانی پر بل آتے ہیں, اور اس کی بیوی یہ ہے کہ ننند کے گھر آنے پر چہرہ پھیر لیتی ہے اور اپنا پہلو بدل لیتی ہے. محترم بزرگوں دوستوں, یہ اسلامی اخلاق نہیں ہیں, یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں. ہم اگر کسی عورت کے شوہر ہیں تو ہمیں خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کے شوہر کے کردار ادا کرنا چاہیے, اور اگر ہم کسی کے بھائی ہیں تو ہمیں بی بی حضرت سیما کے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اگر ہم سیٹ ہیں اور ہم مالک ہیں تو ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو بھی محسوس کریں اور معلوم کریں اور ادا کرنے کی کوشش کریں. ہم مالک ہیں, کچھ مزدور ہمارے ماتحت کام کرتے ہیں, کچھ نوکر ہمارے ماتحت کام کرتے ہیں, تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ معمولی کوئی بات ہمارے مزدور سے ہو جاتی ہے, ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں. انسانیت سے گری ہوئی حرکت اس مزدور کے ساتھ کی جاتی ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ غلطی انسان سے ہوتی ہے, اس کو محبت سے بولیے, اپنے غلطی پر نادم ہوگا, شرمندہ ہوگا, اور آئندہ کبھی اس قسم کی غلطی نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ سیٹ ہو کر, مالک ہو کر اگر اپنے مزدور کو گالی دیں گے تو وہ مزدور اور نوکر دبے الفاظ میں آپ کو 10 گالیاں دے گا جو آپ کے کانوں کو نہیں سنائی دیں گی. فرق اتنا ہوگا, دبے الفاظ میں گالی دے گا کیونکہ اس کی مجبوری ہے, وہ آپ کا مزدوری کر رہا ہے. وہ اس لیے بھائیو کسی کو گالی نہ دیں. اور حکم یہ ہے سیٹ صاحب کو کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے حوالے کرے. اگر روزانہ دینے کا معمول ہے تو اسے مانگنے کی نوبت نہ آئے, اور اگر ہفتہ دینے کا, ہفتے میں 1 مرتبہ پیسے دینے کی اگر عادت ہے تو اس ہفتے کے دن ہمارے گھر, ہمارا آفس آنے کی نوبت نہ آئے, بلکہ ہفتے کے آخری دن بغیر مانگے کہ اس کی مزدوری اس کے حوالے کرے. یہ نہیں کہ بار بار گھر چکر کاٹ رہا ہے, فون لگا رہا ہے, آپ یہ کہ فون اٹھانے کو تیار نہیں ہے. خدا نہ کرے, 1000 مرتبہ خدا نہ کرے اس مظلوم اور اس مزدور کی زبان سے آپ کے فون نہ اٹھانے پر اور آپ کے ملاقات کے نہ کرنے پر اگر بددعا اگر نکل گئی تو ہماری دنیا اجڑنے کے لیے دیر نہیں لگتی. سیٹ صاحب کی دنیا اجڑنے کے لیے دیر نہیں لگتی. تو یہ کردار ادا کریں
اور اگر ہم تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، व्यापारी اگر ہم ہیں تو ہماری کو ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کی کہ حضرت میسرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کرنے کے گر اور آپ کے طریقہ کار اور تجارت میں آپ کے بلند اخلاق کو بیان کرتے کرتے تھک جاتے تھے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کے تجارت کرنے کے اوصاف، خوبیاں، کمالات ختم نہیں ہوتے۔ ہم تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، व्यापारी ہیں، تو معلوم تو کریں وہ کیا خوبیاں ہیں ایک مسلمان تاجر کے لیے، ایک مسلمان व्यापारी کے لیے کیا خوبیاں ہیں، کیا اوصاف ہونا چاہیے تاکہ میری تجارت میں تجارت بنے اور برکتوں کا دروازہ کھولنے والی بنے۔ لیکن آج مسلم تاجروں کے پاس وہ اوصاف و خوبیاں، وہ کمالات نہیں ہے جو ایک مسلمان میں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں ہے۔ پچھلے دنوں کے غیر مسلم کی دکان پر جانے کا اتفاق ہوا، ہول سیل کی دکان ہے ان کی، تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، تو میں نے اپنا ایریا بتلایا اسے، تو اس نے اپنے پیشانی پر بل لا لیا، تو میں محسوس کیا، اور محسوس کرنے کا انہوں نے پوچھا کبھی آنا ہوا ہے آپ کا ہماری طرف؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں آتے آپ کے علاقے میں، آپ کے علاقے میں ہم بھی نہیں آتے، ہمارا کچھ مال بھی تمہارے علاقے میں نہیں کرتا۔ آپ کے علاقے کے لوگ آرڈر تو دیتے ہیں، مال منگاتے تو ہیں، لیکن جب پیسے دینے کی نوبت آتی تو پیسے نہیں دیتے، کسی دوسرے دکان سے آرڈر لیتے ہیں۔ اس لیے ہم نہ تمہارے علاقے میں آتے ہیں نہ اپنا مال بھیجتے ہیں۔ یہ صرف آپ بدنام نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ انتہائی صاف ستھرا اسلام، دین اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، پیغمبر اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے مسلمان۔ مال لینا، صرف آرڈر دینا اور مال بیچ کر کھا جانا اور صاحب مال کو پیسے نہ دینا، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یاد رکھنا اچھی طرح، بلکہ اسے مانگنے کی نوبت نہ آئے، اس سے پہلے اگر آپ کے پاس پیسوں کا انتظام ہو رہا ہے تو پہلے پیسے کا انتظام کر دیں، اور سب سے پہلے وہ آپ کے پاس مال بھیجے گا، بلکہ اور کم سے کم دام میں بھیجنے کی کوشش کرے گا کہ یہاں مال بھیجا جائے فلاں صاحب کے پاس، تو پیسے وقت سے پہلے آ جاتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم تاجر ہیں، व्यापारी ہیں، بزنس مین ہیں، تو ایک مسلمان تاجر کے لیے، بزنس مین کے لیے کیا خوبیاں ہونا چاہیے، کیا کمالات ہونا چاہیے، کیا اوصاف ہونا چاہیے، وہ سیکھے تو صحیح، وہ معلوم کریں تو صحیح، اور اس کو اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں تو صحیح، لیکن نہیں کرتے۔ اور اگر ہم کہیں مزدوری کرتے ہیں، ہماری غریبی ہے، ہماری مجبوری ہے، ہم سیٹ نہیں ہیں اور ہم بڑے مالک نہیں ہیں، ہماری غریبی کی وجہ سے ہم کسی کے پاس مزدوری کرتے ہیں، تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، صرف سیٹ ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم مزدور ہیں، ہم غریب ہیں، تو ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سیٹ صاحب سے مزدوری لیتے ہیں 6 گھنٹے کام کرنے کی، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایمانداری کے ساتھ میں 6 گھنٹے کام کریں، یہ نہیں کہ دکان پر جانے کا یا کمپنی کارخانے میں جانے کا 10 بجے کا ٹائم ہے تو آپ جا رہے ہیں 11 بجے، یہ آپ کی خیانت ہے، اور واپسی کا ٹائم آپ کا 5 بجے ہے، سیٹ نہیں دیکھ رہا ہے، آپ 5 بجے کے پہلے 4 بجے اٹھ کر اپنے گھر آ رہے ہیں، یہ خیانت ہے۔ سیٹ دیکھنے کے لیے آ گیا سائٹ تو اس کے سامنے بھاگ بھاگ کر کام کر رہے ہیں، دوڑ دوڑ کر کام کر رہے ہیں، جیسے جاتے ہی بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کے لیے اور اپنی تھکان دور کرنے کے لیے بیٹھنا جو کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایک مزدور ہے، محنت کرنے والا آدمی ہے، سانس لینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے اور اپنی تھکان دور کرنے کے لیے چند منٹ اگر بیٹھتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بیٹا تو گھنٹہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔
تو یہ خیانت ہے. اور اس طریقے سے ڈنڈی مارنا قرآن مجید کی آیات میں موجود ہے کہ حرام ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، سورہ مطففین کی تفسیر پڑھ کر دیکھیے کہ اپنی ڈیوٹی کی جو حد ہوتی ہے اس میں کمی بیشی کرنا اور کام چوری کرنا اور لاابالی پن کرنا اور اپنے ذمہ داریوں کو کما حق نہ نبھانا، اس کو تفسیق کہا گیا ہے اور شریعت کی نظر میں یہ حرام ہے. محترم بزرگوں، دوستو، یہ کچھ ذمہ داریاں ہم مسلمانوں کی بنتی ہیں. آج اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ذمہ داریوں کو ادا کرنا یہ بڑی خوبی و کمال کی بات ہے، اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا یہ کام چوری ہے، یہ خود غرضی ہے اور یہ مفاد پرستی ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مفاد پرستی کی، خود غرضی کی، کام چوری کی، یہ جو بری عادتیں ہیں اسلام اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں پیغمبر اسلام علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم کسی کے پڑوس میں رہتے ہیں، کوئی ہمارا پڑوسی ہے، تو ایک پڑوسی ہونے کے ناطے مسلمان کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ اپنے ذات سے اپنے پڑوسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دے، چاہے پڑوسی کوئی بھی رہتا ہو. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہے، دوسرا وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہیں، اور تیسرا وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہیں. کیا مطلب اس کا؟ ایک حق والا پڑوسی وہ ہے جو صرف ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، نہ اس سے ہماری کوئی رشتہ داری ہے، نہ وہ مسلمان ہے. اس کا ایک حق ہے بطور پڑوس ہونے کے، بحیثیت پڑوسی ہونے کے اس کا بھی احترام کریں، اس کے بھی سکھ دکھ میں شریک رہیں، اور کبھی کسی قسم کی آپ اسے تکلیف نہ دیں. اور اگر اس سے کبھی تکلیف کسی قسم کی ہو جاتی ہے تو درگزر کا معاملہ کریں، یہ نہیں کہ فوراً آستین چڑھا کر مقابلے پر آ جائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہیں، جس کے 2 حق ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ پڑوسی ہے جو مسلمان بھی ہے اور آپ کے پڑوس میں رہتا ہے. ایک پڑوسی ہونے کا حق اور دوسرا مسلمان ہونے کا حق. اس کے 2 حق ہیں، یہ دوسرا پڑوسی ہے. اور تیسرا پڑوسی جس کے 3 حق ہیں. کون سے 3 حق ہیں وہ؟ پہلا حق یہ ہے کہ وہ ہمارے پڑوس میں رہتا، پڑوسی ہونے کے اعتبار سے پہلا حق. اور دوسرا حق یہ ہے کہ وہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے دوسرا حق بنتا ہے اس کے ساتھ احترام کرنے کا، اکرام کرنے کا، اس کے سکھ دکھ میں شریک رہنے کا. اور تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے. کوئی رشتہ دار مسلمان ہمارے پڑوس میں اگر رہتا ہے تو اس کے 3 حق ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ ہمارے قابل احترام ہوتا ہے. لیکن آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے، کوئی اجنبی اگر ہمارے پڑوس میں ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ رواداری کا معاملہ کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی پڑوسی ہمارا رشتہ دار اگر ہمارے پڑوس میں رہتا ہے تو مہینہ اس کے تعلقات بند رہتے ہیں، مہینہ تعلقات بند. نہ اس کی صورت دیکھنے کو تیار، نہ اسے سلام کرنے کو تیار، نہ اس کے سکھ دکھ میں شریک رہنے کو تیار. کیا ظلم ہے یہ! حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے ان یحجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے. یعنی 3 دن سے زیادہ کر کے تعلقات رکھیں، یہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے. ہاں کبھی اپنے مسلمان بھائی سے، کبھی اپنے پڑوسی سے کبھی آن بن ہو جائے، کوئی بات ہو ہی جائے، کبھی رنجش ہو جائے، کوئی مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو یہ ناگواری یا ناراضگی صرف 3 دن کے اندر اندر ختم ہو جانا چاہیے. لیکن اگر 3 دن بھی ہو جاتے ہیں تعلقات استوار نہیں ہوتے،
اس سے بات چیت نہیں ہوتی، اس سے سلام اگر جاری نہیں ہوتا تو یاد رکھنا حرام ہے اس کے لیے، حرام ہے۔ آج مسلمان ہو کر، ایک اچھا خاصا ذمہ دار ہو کر مہینوں بلکہ برسوں بات چیت بند، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سراسر بے دینی ہے کہ مسلمان ہو کر اپنے کسی مسلمان بھائی سے تعلقات بند رکھنا، نہ سلام کرنا، نہ کبھی خیریت پوچھنا، نہ اس کو سکھ دکھ میں شریک رہنا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ایک پڑوسی کا ایک حق ہے، دوسرے پڑوسی کے 2 حق ہیں، اور تیسرے پڑوسی کے 3 حق ہیں۔ ہم پرکھیں اپنے پڑوسیوں کو، اور اس میں بھی اسلام نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ میں بہتر سلوک کرنا، اس میں بھی اللہ پاک نے ثواب رکھا ہے۔ تو یہ بھی اسلامی تعلیمات ہیں، یہ بھی اخلاق و کردار کی باتیں ہیں، اور یہ بھی بحیثیت پڑوسی ہونے کے اور بحیثیت مسلمان ہونے کی یہ بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں جس کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک دوست ہونے کے ناطے کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں ہماری کہ دوست کو چاہیے کہ اپنے دوستی کو نبھائیں، لیکن آج دوست اپنی دوستی نہیں نبھاتا، تعلقات نبھاتا ہے۔ کسے کہا جاتا ہے دوست، اور کس سے کرنا چاہیے دوستی، اور کیا خوبیاں کیا کمالات ہیں وہ دوستی کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو تم دوست بناؤ جس میں 3 خوبیاں ہوں۔ جب تم اپنے دوست کو آتا ہوا دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، جب تمہارا دوست بات کرنے لگ جائے تو تمہارے معلومات، تمہارے علم میں اضافہ ہو، تمہارے دوست کے اعمال کو دیکھ کر تمہارے لیے آخرت کی رغبت پیدا ہو جائے۔ مجھے بتلائیے ہم نے ایسے کتنے دوستوں سے دوستی کی، کتنے لوگوں سے ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، یا کتنے دوست ہمارے ایسے ہیں جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ اور اگر ہم کبھی کوئی غلطی کرتے ہیں تو دوست ہمارا ایسا ہونا چاہیے ہمارے غلطی پر ہمیں ٹوکے، ہمیں روکے، یہ نہیں کہ آپ کر رہے ہیں تو آپ کا حامی بھرنے لگ جائے۔ محترم بزرگوں، دوستو یہ بھی کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں جس کو ہمیں نبھانا چاہیے۔ اسی لیے علامہ سعدی علیہ الرحمٰن نے اسی دوستی کے تعلق سے کہا تھا آج سے برسوں پہلے، اور اپنی فارسی کی کتاب گلستہ میں بھی اس شعر کو لکھا گیا ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، کہ اچھے لوگوں کے صحبت میں رہو تو اچھے بن جاؤ گے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ نہ تم بھی برے ہو جاؤ گے۔ اس لیے بھائیو ہم دیکھیں اپنے دوست کیسے ہیں، اگر برے ہیں تو ان سے دوری بنائیے رکھیے، اور اگر اچھے ہیں تو قریب جائیے۔ خدا کرے کہ وہ خوبیاں، وہ اچھائیاں، وہ اچھی باتیں، وہ خوبیاں، وہ کمالات آپ میں اور مجھ میں بھی آنے لگ جائیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اگر ہم پڑوسی ہیں اور راہگیر ہیں، کہیں ہوٹل میں بیٹھنا ہمارا ہے، کسی دکان میں ہمارا جانا ہے، اور مارکیٹ میں کہیں گاڑی اگر ہمیں پارک کرنا ہے تو کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اس قدر بے ڈھنگا پن ہے گاڑیاں پارک کرنے کا کہ الامان والحفیظ، بس جہاں طبیعت چاہیے وہاں گاڑی لگا دی گئی، متعدد مرتبہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ جو دکاندار ہیں، جو دکان مالک ہیں، جو ان کی دکان کی حد ہے، حد سے 5 فٹ آگے بڑھ کر سامان نکال کر روڈوں پر رکھ دیتے ہیں، اور آپ کی دکان میں آنے والا آدمی اپنی گاڑی کہاں پارک کرے گا؟ ظاہر بات ایک روڈ پر گاڑی پارک کرے گا۔ 25 فٹ کی روڈ ہے تو 5 فٹ آپ نے باہر سامان لگا دیا، 5 فٹ مزید آپ کی کسٹمر نے، گراہک نے گاڑی لگا دی، 10 فٹ چلا گیا تو 15 فٹ روڈ رہے گی۔ اگر 15 فٹ اگر رہے گی تو 10 فٹ ہو رہی ہے۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، یہ بھی ناجائز ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے غلط طریقے سے گاڑی پارک کرنا کہ راہگیروں کو اور راستہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو، بلکہ اس طریقے سے گاڑی پارک کرنا چاہیے، اس طریقے سے گاڑی لگانا چاہیے
کہ مجھے آنے میں اگر 10 منٹ لیٹ ہوتا تو راستہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو. اس لیے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے لیے سارے انتظامات کر دیے ہمارے لیے, اور انبیاء علیہم السلام نے اپنی ذمہ داریاں پیغام حق پہنچانے کا پورا ادا کر دیا. بھائیو ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں, ہم بھی ان ذمہ داریوں کو نبھانے والے بنے. یقیناً ان ذمہ داریوں کو ہم ادا کرنے والے بن جائیں گے, یقیناً دنیا و آخرت میں فوز و فلاح ہمارا مقدر ہوگی. خدا نہ کرے اور خدا نہ کرے اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کیا اور لاپرواہی اور غفلت کی زندگی گزارتے رہے تو قیامت کے دن اللہ کی بات پرس سے, اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.